بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من و سلوہ کا ذکر قرآن کریم اور دیگر مقدس کتابوں میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور سے منسلک ہے جب وہ مصر کی غلامی سے آزاد ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں صحرا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ یہ ایک معجزاتی اور عبرت انگیز واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، بنی اسرائیل کی ناشکری اور شکر گزاری کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی آزادی اور صحرا میں سفر۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی قوم تھی جو مصر میں فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے، لیکن فرعون نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی عذاب نازل کیے، جن میں پانی کا خون بن جانا، ٹڈی دل، مینڈک اور دیگر آفات شامل تھیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ بنی اسرائیل دریائے نیل کو پار کر کے صحرائے سینا پہنچے، جہاں ان کے 40 سالہ سفر کا آغاز ہوا۔ من و سلوہ کی نعمت۔ صحرا میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس کھانے پینے کے وسائل محدود تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تحت بنی اسرائیل کو 2 خاص نعمتیں عطا کیں۔ نمبر 1، من۔ یہ ایک میٹھی اور نرم غذا تھی جو شبنم کی طرح زمین پر اترتی تھی۔ یہ شہد جیسا ذائقہ رکھتی تھی اور صبح کے وقت زمین پر جمع ہو جاتی تھی۔ نمبر 2، سلوہ۔ یہ پرندے کا گوشت تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے لیے دستیاب ہوتا تھا۔ یہ پرندے آسانی سے پکڑ لیے جاتے اور ان کا گوشت نرم اور لذیذ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کریں اور انہیں ضائع نہ کریں۔ انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ صرف اتنا جمع کریں جتنا ایک دن کے لیے کافی ہو، تاکہ وہ اللہ کی نعمت پر بھروسہ کریں اور روزانہ اس کی رحمت کا تجربہ کریں۔ بنی اسرائیل کی ناشکری۔ شروع میں بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے ناشکری اور دنیاوی خواہشات کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ صرف من و سلوہ کھا کر تنگ آ گئے ہیں اور دوسری غذا جیسے سبزی، دال اور پیاز کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناشکری پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز نکال دے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم بہتر چیز کو کم تر چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ من و سلوہ سے سیکھنے کے اسباق۔ یہ واقعہ کئی اہم اسباق سکھاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کی قدر۔ بنی اسرائیل کو دی گئی من و سلوہ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، بھروسہ اور توکل۔ من و سلوہ کا روزانہ نزول بنی اسرائیل کو اللہ پر توکل اور بھروسہ سکھانے کے لیے تھا۔ نمبر 3، دنیاوی خواہشات سے پرہیز۔ بنی اسرائیل نے من و سلوہ جیسی اعلیٰ غذا کو چھوڑ کر دنیاوی کھانوں کی خواہش کی جو ان کی گمراہی کا باعث بنی۔ ہمیں دنیاوی خواہش سے بچنے اور اللہ کی عطا پر قناعت کرنا سیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، عبرت کا ذریعہ۔ بنی اسرائیل کی ناشکری اور اس کے نتیجے میں ان پر نزول ہونے والے عذاب ہمارے لیے عبرت ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نقصان کا باعث بنتی ہے۔ من و سلوہ کا ذکر قرآن و حدیث میں۔ قرآن کریم میں من و سلوہ کا ذکر کئی مقامات پر کیا گیا ہے جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ نمبر 2 سورۃ الاعراف آیت نمبر 160۔ اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا اور کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا خاتمہ۔ بنی اسرائیل کی ناشکری اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے یہ نعمت ان سے واپس لے لی گئی۔ ان کی آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بندگی کریں، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی اور اس کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا کیا۔ اختتامیہ۔ من و سلوہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کی فراوانی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کریں، شکر گزار بنیں اور ناشکری سے گریز کریں۔ بنی اسرائیل کی کہانی ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ ہے کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔